اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فأنا تؤفکون فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے اور گٹھلیوں کو، وہ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا ہے۔ اللہ یہی ہے، سو تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ وہ صبح کا نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی ہے، اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا ہے۔ یہ ٹھہرائی ہوئی بات ہے ایسی ذات کی جو کہ قادر ہے، بڑے علم والا ہے۔ آپ کے سامنے سورہ انعام کی دو آیات، آیت نمبر 96 اور 97 پڑھی گئی ہے۔ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بیان نہ کرے بھی تو اللہ کا کون بگاڑنے والا ہے، کون نقصان کرنے والا، لیکن قرآن پاک کے اندر اتنی بے شمار دلیلیں کہ اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے۔ اللہ اپنے ہونے کی دلیلیں بے شمار بیان کرتا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ ہر چیز چھوٹی ہو بڑی ہو، آسمان، زمین، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، سمندر، ساری چیزیں یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور ہر چیز اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ہے، کوئی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس وقت جو دونوں آیات پڑھی گئی ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلیل بیان کی ہے کہ اللہ کی ذات کیسی ہے۔ سب سے پہلی دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے۔ کسان کا کام کیا ہے؟ ہل چلا کر کے زمین کو نرم کر کے، زمین کو ہموار کر کے، پانی وغیرہ ڈال کر کے بیج کا ڈالنا، بیج کا ڈال دینا کسان کا کام ہے۔ اس کے آگے کسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب آگے کا کام دیکھیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ سخت کھجور کی گٹھلی کو دیکھیے اور کسی چیز کی گٹھلی کو دیکھیے، وہ کتنی سخت گٹھلی ہوتی ہے، کتنا سخت دانہ ہوتا ہے۔ زمین کے اندر اس کو کسان ڈالتا ہے، اس گٹھلی کو، دانے کو پھاڑتا ہے اللہ، اس کو سلاتا ہے، گلاتا ہے، سلا کر کے گلا کر کے اس سے کوپر نکلتی ہے، اور کوپر اتنی باریک رہتی ہے کہ اس کو آپ پیروں سے، آپ تو بہت بڑی چیز ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو مچل سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتا ہے، اور زمین کو پھاڑ کر کے باریک کوپر نکلتی ہے۔ پھر اس کوپر کی اللہ حفاظت کرتے ہیں، پھر اس کو دھیرے 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 بڑھاتا ہے، بڑھا کر کے وہ درخت بڑا تناور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر پھل لاتا ہے، برگ و بار لاتا ہے وہ درخت، اور کھٹا میٹھا اور ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ زمین سے گٹھلیوں کو، دانوں کو سلانا، گلانا، پھاڑنا، پھر سینکڑوں من مٹی کو چیر پھاڑ کر کے وہ کوپر نکلتی ہے۔ اتنی سخت مٹی کو چیر کر کے، آپ نے بہت سارے پہاڑوں پر دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں پر بھی درخت نکل جاتے، پتھر کے اندر سے درخت اللہ نکالتا۔ وہ درخت کو نکالنے والا، پہاڑوں کے اندر سے نکالنے والا، زمین کو پھاڑ کر کے کوپروں میں نکالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ایک تو یہ دلیل بیان کی۔ دوسری دلیل یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بے جان چیز کو جاندار سے نکالتا ہے، اور جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے۔ دیکھیے جاندار چیز سے بے جان کو کیسا نکالتا ہے۔ انسان کا منی کا قطرہ ہے، یہ دیکھیے بے جان ہے، یا دیکھیے انڈا ہے، یہ بھی بے جان ہے، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ جاندار کو نکالتا ہے۔ انڈے کو مرغیاں اپنے پیٹ کے نیچے رکھ کر کے 21 دن سیبتی ہیں، پھر اس سے دیکھیے بچہ نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے دانا ہے، یہ بھی بے جان چیز ہے،
اس سے دیکھیے جاندار کو نکالتا اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالتا ہے، جاندار چیز سے بے جان کو نکالتا ہے. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے یہی تو اللہ ہے، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ یہ کام کرنے والی ہے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی پوجا کر رہے ہو. اس کے بعد دوسری آیت جو پڑھی گئی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایک اور توحید کی دلیل بیان کی کہ اللہ کیسی ذات ہے. فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا. دیکھیے رات تھی، اب صبح ہو گئی، پھر صبح کو جو ہے 12 گھنٹے کے بعد پھر رات ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے صبح کو پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اللہ چاہتے تو رات ہی رات رکھ دیتے، اللہ چاہتے تو دن ہی دن رکھ دیتے. اگر دن ہی دن رکھ دیتے تو بتائیے کتنی پریشانی ہو جاتی، آدمی کے لیے کتنے مسائل پیش آ جاتے، نہ تو کام کر سکتا نہ تو آرام کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے رات بنائی، رات کو آرام کی چیز اللہ نے بنائی. اللہ خود فرما رہے ہیں. اور بہت ساری جگہوں پر اللہ نے رات کو بطور نعمت کے بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات اس لیے بنائی تاکہ تم آرام کر سکو. رات کا سونا دن کا سونا، دن بھر آپ کتنا بھی سوئیے اس سے آدمی کو جو ہے فائدہ نہیں ہوتا، لیکن رات کو انسان جب 4 گھنٹے 5 گھنٹے سو گیا نا، آدمی کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. دن بھر کا تھکا ماندہ آدمی جب آ کر کے بستر پر پڑ جاتا ہے اور 4-5 گھنٹے سکون سے سوتا ہے تو انسان کی ساری تھکاوٹیں، ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں دور ہو جاتی. اور اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتا تو دن کو بتائیے کیسا سوتا انسان. گھر کے اندر کوئی کام کے اندر لگا رہتا، بچے پریشان کرتے رہتے، کبھی گالی آتی، کبھی شور شرابہ ہوتا، تو آدمی کے لیے کتنی پریشانی ہو جاتی. کوئی اگر رات کو سوتا، کوئی اگر دن کو کوئی 10 بجے سو رہا ہے، کوئی 12 بجے سو رہا ہے، کوئی 2 بجے سو رہا، کتنی پریشانی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ساری جاندار مخلوق رات کو بغیر کسی کوشش کے سونے پر مجبور ہو جاتی ہے. آپ سوئیں نہ سوئیں نیند خود بخود آ جاتی، آپ بیٹھے بیٹھے بھی سو جاتے. دیکھیے ریلوں پر کبھی آپ نے سفر کیا ہوگا، اور ہم برابر سفر کرتے رہے تو بہت سالوں سے ہم نے سفر نہیں کیا. ریلوں پر آپ دیکھیے بہت سارے لوگ رہتے، بھیڑ رہتی، ٹھسا ٹھس لوگ بھرے رہتے، چل رکھنے کی جگہ نہیں، کھڑے رہنے کی جگہ نہیں. کوئی لیٹرین کے اندر جا کے سو گیا، کوئی راستے میں جا کے سو گیا. یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا رات میں کہ اوپر کپڑے کا جھولا بنا کر کے اس کے اندر جا کر کے سو جاتے. بہت سارے لوگ سونے پر مجبور ہو جاتا، نہ سونا چاہے جب بھی وہ سونے پر مجبور ہوتا. اللہ نے اچھا نظام بنایا. اور دن کو اگر آدمی نہ سونا چاہے تو کوئی بات نہیں، لیکن رات اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ آدمی سونے پر مجبور ہو جاتا، خود بخود آدمی کو نیند آ جاتی ہے. اللہ نے ایسا نظام بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے؟ دیکھو رات کو بنانے والا کون، تاکہ تم سکون حاصل کر سکو، راحت حاصل کر سکو، آرام حاصل کر سکو. دیکھیے اگر آدمی کو نیند نہ ہو تو آدمی پاگل دیوانہ ہو جاتا، گولی کھا کر کے سونے پر مجبور ہوتا جب بھی نیند نہیں آتی. یہ بہت سارے لوگ ایسے. لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نیند کی دولت سے نوازا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھیے بڑی اللہ کی نعمت ہے. مولانا ذوالفقار صاحب جید احمد ظہور کہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر چل رہی تھی، گرمی کا دن، مئی جون کی گرمی ہے، مزدور کام کر رہے ہیں. تو مولانا ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مزدور کام کر رہے ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور کام کرتے کرتے کھانے کا وقت ہوا، کھانا کھائے اور کھانا کھا کر کے وہیں سو گئے دھوپ کے اندر، یا جو دیوار تھی وہاں پر سو گئے. ہم لوگوں کے لیے کتنا مسئلہ پیش آتا. ہم تو کولر چلا کر فین چلا کر کے بھی سوئے تو ٹھیک سے نیند نہیں آتی، لیکن وہ آدمی کام کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لیے سو گیا، اس کو نیند آ گئی. تو نیند بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر نیند نہ ہو تو آدمی پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، راستوں میں نکل جائے، دن بھر کام نہیں کر سکتا. اور جو رات کو سوتا ہے صبح دیکھیے اس کا چہرہ کیسا تر و تازہ رہتا. اور دن میں سونے والا جب سوتا ہے یا صبح کو دیر تک سوتا ہے اور پھر وہ 8 بجے 9 بجے جب اٹھتا ہے اس کا چہرہ دیکھیے کیسا منحوس دکھتا ہے. جو صبح اٹھ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھ کر کے اس کے چہروں پر کیسی تازگی رہتی ہے. اور جو دن کو سوتا رہتا ہے یا دیر تک سوتا رہتا اس کے چہرے پر دیکھیے کیسی نحوست ٹپکتی ہے. تو اللہ نے اس کو بھی بطور نعمت بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے
رات کو بنایا تاکہ تم آرام کر سکو، راحت حاصل کر سکو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ چاند کو سورج کو، یعنی دونوں کی رفتار کو اللہ نے ایک حساب سے رکھا ہے۔ نہ تو چاند کا ٹکراؤ سورج سے ہوتا ہے، نہ سورج کا ٹکراؤ چاند سے ہوتا ہے، یہ دونوں اپنی رفتار سے چلتے، سورج اپنی رفتار سے چلتا ہے، چاند اپنی رفتار سے چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا۔ سورج کو پیدا اس لیے کیا، بہت سارے لوگ شمسی تاریخ سے کام چلاتے، اور اسلامی تاریخ کا اور بہت سارے مسائل کا چاند سے تعلق ہے۔ اسلامی جو احکامات ہیں ان تمام احکامات کا تعلق چاند سے ہے، سورج سے نہیں ہے۔ شمسی تاریخ کو یاد رکھنا، اور بہت سارے لوگ تنخواہ وغیرہ بھی دیتے ہیں یعنی انگریزی تاریخ کے حساب سے، لیکن اسلامی تاریخ کا تعلق اور اسلامی احکامات کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ دیکھیے رمضان کا تعلق چاند سے ہے، چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے عید کرو۔ اسی طریقے سے بہت سارے احکامات چاند سے متعلق ہیں۔ عورت کی عدت کا مسئلہ ہے، عورت کے حیض کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کا تعلق چاند سے ہے، سورج سے نہیں۔ لیکن اس کو بھی بیکار نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بیکار ہے، چلو بھائی چاند سے اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے، چاند یہ سورج بیکار ہوا نہیں۔ سورج بھی بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کی تاریخ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور اگر اپنی سہولت سے کوئی اگر چاند کے تاریخ کے حساب سے کوئی کام کرنا چاہے یا سورج کے حساب سے کرنا چاہے، یہ بھی جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر بہت ساری توحید کی دلیلیں بیان کی ہیں۔ ان توحید کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ آگے کیا آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ وہ آیت میں نے ابھی نہیں پڑھی ہے، اس آیت کو انشاءاللہ کل پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کھول کھول کر توحید کے دلائل بیان کرتے، جس کے لیے سمجھدار لوگوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اتنی ہی چیز بہت ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں لا کر کے رکھ دی ہیں۔ تو دونوں آیات کے اندر 96 اور 97 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے کچھ دلائل بیان کیے۔ آگے پورے رکوع میں اسی قسم کے اللہ تعالیٰ نے دلائل کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیت بد اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔